جیسے کہ آپ حضرات نے پچھلے بیان میں سماعت کیا تھا کہ شیعوں کا عقیدہ کیسا ہے قرآن کے تعلق سے، کس طرح شیعہ حضرات قرآن کی بے ادبی بے حرمتی کرتے ہیں اور نماز کی کس طرح بے حرمتی کرتے ہیں، اور یہ مجھ پہ فرض بھی ہے کہ میں ان کے عقیدے کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں تاکہ روز قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں مجھ سے سوال نہ ہو کہ جب یہ حضرات اللہ کی ذات پر حملہ کر رہے تھے تو میں کہاں تھا۔ اب ذرا ان کے عقیدے کے بارے میں سماعت کریں آپ لوگ کہ خدا کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہر فرقے میں قرآن موجود ہے سوائے شیعہ کے۔ آپ دیکھیے گا اس فرقے میں ایک بھی بچہ حافظ قرآن نہیں ہے جس کے سینے میں قرآن موجود ہو۔ اللہ نے یہ نعمت ان لوگوں سے چھین لی ہے۔ اب ذرا دیکھیے ان کے ایک مقرر ہے جس کا نام عاقب رضا زیدی ہے، یہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ جب مولا کائنات مولا علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں 13 رجب کو فجر کے وقت، تو ابو طالب کے دل میں خیال آیا کہ نجف میں اور مکے میں ایک پادری رہتا ہے جو لوگوں کا ذائقہ بناتا ہے، فال نامہ کھولتا ہے، بھوشیہ بتاتا ہے۔ تو ابو طالب کے دل میں خیال آیا پہلی مرتبہ کہ کیوں نہ میں اس بچے کا بھی فال نامہ کھولوں، ذائقہ بنواؤں، پتا کروں کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کون سے خوبیوں کا مالک ہونے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں مولا علی کے والد ابو طالب گئے اس پادری کے پاس، تو پادری دیکھ کے ابو طالب کو کھڑا ہو گئے ادب میں، فرمایا حضور آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو طالب فرماتے پادری سے کہ پادری ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے 13 رجب کو فجر کے وقت فلاں ٹائم فلاں سیکنڈ میں، مجھے ذائقہ بنا کے بتا کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو کون سے خوبیوں کا مالک ہوگا۔ تو کہتے وہ پادری نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، لکھتا گیا، ایک ذائقہ بناتا پھاڑ دیتا، دوسرا بناتا پھاڑ دیتا، تیسرا بناتا پھاڑ دیتا، یہاں تک کہ اس نے ہزاروں ذائقے بنا لیے، ہزاروں فال نامے بنا لیے، لیکن وہ پھاڑتا رہا۔ تو ابو طالب فرماتے کیا ہوا، بتاتا کیوں نہیں کہ یہ بچہ جو فلاں رجب کو فلاں تاریخ کو جو پیدا ہوا ہے، 13 رجب کو فجر کے وقت فلاں وقت میں جو پیدا ہونے والا یہ بچہ ہے، اس کا ذائقہ تو بتاتا کیوں نہیں؟ اتنا سننا تھا وہ مقرر کہتا شیعوں کا کہ اتنا سننا تھا وہ پادری کھڑا ہو گیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ آپ جس بچے کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ وہ بچہ فلاں وقت فلاں گھڑی میں پیدا ہوا ہے، اے ابو طالب اس وقت میں دنیا میں خدا پیدا ہو سکتا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا اس مقرر نے کہ اس وقت اس گھڑی میں جو آپ بتا رہے ہیں ابو طالب، اس وقت میں دنیا میں خدا پیدا ہو سکتا ہے لیکن بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ عقیدہ دیکھو کہ اب اللہ بھی پیدا ہو رہے اور مولا علی کو بتا دیا اللہ پیدا ہو۔ اب کوئی یہاں پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں ان لوگوں نے تو صاف صاف نہیں کہا کہ اللہ پیدا ہوا۔ تو ان کے دوسرے مقرر ہے جس کا نام ہے جعفر چٹوئی، نام بھی چٹوئی، یہ پاکستان کے علاقے کا نام ہے، اس کی نسبت سے جعفر چٹوئی، یہ لکھتا ہے اور یہ اپنی تقریر میں بیان کرتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مولا علی سے یہ سوال نہیں کیا، اور اپنے بیان میں کہتا کہ یہ گاڑی کی چابی ہے، یہ میری گاڑی ہے، میں اسے دے دوں گا جو یہ بتا دے کہ کبھی بھی سلمان فارسی نے مولا علی سے یہ سوال کیا ہو کہ مولا علی حکومت کا حق تو آپ کا ہے، آپ کیوں نہیں چھینتے ان سے؟ فاطمہ الزہرا کا حق ان لوگوں نے نہیں دیا، آپ کیوں نہیں ان لوگوں سے فاطمہ الزہرا کا حق لیتے؟ وہ لوگ جنہوں نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا معاذ اللہ، آپ ان کے پاس کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ کہتا کہ علی نے کبھی یہ سوال، سلمان فارسی نے کبھی یہ سوال علی سے نہیں کیا، اس لیے کہ سلمان فارسی کا اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، یہ سوال سلمان فارسی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ سلمان فارسی جانتے ہیں کہ علی چاہے ممبر پہ ہو یا مصلی پہ ہو، علی علی ہے۔ اتنی بات تو صحیح ہے کہ علی چاہے ممبر پہ ہو یا مصلی پہ ہو، علی علی ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن سامنے سے اس نے کیا کہا معلوم ہے کہ سلمان فارسی کا اسٹینڈرڈ تو یہ ہے کہ سلمان فارسی نے سوال کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو شیعہ ہے نا، یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کے بہت قریبی دوست مانتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ماننے صحابہ کرام کو ماننا چاہیے،
خدا کا شکر ہے کسی صحابی کو انہوں نے مانا تو صحیح. تو کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نے سوال کیا مولا علی سے کہ آپ کب سے ہیں, آپ کب سے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے سلمان جب سے وہ ہے میں تب سے ہوں. پہلا کفر گرا ان کا, ماشاء اللہ. کیا جواب دیا علی نے سلمان فارسی سے کہ سلمان فارسی میں تب سے ہوں جب سے وہ ہے, یعنی جب سے اللہ. یہ پہلا کفر. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, اللہ ازلی ہے, ابدی ہے, وہ پہلے سے ہے, اس کے بعد ساری کائنات بنی ہے, اس کے وقت وہ تھا نہیں. لیکن کیا کہا ان لوگوں نے, شیعوں نے, کہ علی نے فرمایا میں تب سے ہوں جب سے وہ ہے. اس کے بعد دوسرا سوال کیا سلمان فارسی نے مولا علی سے, فرمایا علی وہ بھی تھا, آپ بھی تھے, اس وقت کوئی زمانہ نہیں تھا, کوئی جگہ کوئی مکان نہیں تھی, تو وہ کہاں رہتا تھا, آپ کہاں رہتے تھے؟ تو سلمان فارسی کے جواب میں مولا علی فرماتے کہ بیٹا سلمان فارسی سنو. کیا کہا بیٹا سلمان فارسی سنو, نہ اللہ کو جگہ کی ضرورت ہے نہ مجھے مکان کی ضرورت ہے. اللہ مجھ میں رہتا تھا, میں اللہ میں رہتا تھا. وہ مجھ میں رہ کے مجھے ڈھونڈتا تھا, میں اللہ میں رہ کے اللہ کو ڈھونڈا کرتا تھا. یہ دوسرا کفر ہے ان کا. کیا کہہ دیا انہوں نے کہ سلمان فارسی کو بیٹا کہا اس مقرر نے. کیوں بیٹا کہا سلمان فارسی کو؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ علی تو پہلے سے ہے, سلمان فارسی سے پہلے سے, اس لیے صحابی رسول کو بھی بیٹا کہہ دیا. اتنی بڑی جرت ان کی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سلمان فارسی وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں روایت آتی کہ انہوں نے 300 سال میں اسلام قبول کیا. ایک روایت کے مطابق 200 سال عمر تھی ان کی, اور معتبر جو روایت ہے 160 کی عمر میں اسلام قبول کیا. مولا علی تو انہیں چچا کہتے تھے, یہ بیٹا کہلوا رہے اپنی زبان سے. تو کیا کہا اللہ مجھ میں رہتا تھا اور میں اللہ میں رہتا تھا, اللہ مجھ میں رہ کے مجھے ڈھونڈتا تھا, میں اللہ میں رہ کے اللہ کو ڈھونڈتا تھا. یہ ان کا عقیدہ کفریہ, اور تم ان کے طریقوں پہ ماتم بناتے ہو. اب ان کے تیسرے ایک مقرر ہے جس کا نام ہے آصف رضا الوی. یہ لکھتا ہے اور کہتا ہے اپنی تقریر میں کہ مولا علی کوفہ کے ممبر میں بیٹھے تھے, کوفہ میں ممبر پہ جلوہ فرما تھے, اور مولا علی لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میرا خدا ایسا ہے, میرا خدا ویسا ہے, میرا خدا ایسا ہے. تو مر سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا علی کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ اے علی کیا تم نے خدا کو دیکھا جو تم کہہ رہے ہو کہ میرا خدا ایسا, میرا خدا ویسا ہے؟ تو علی فرماتے ہیں کہ میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. اب ذرا دیکھو, وہ بندہ کہتا مولا علی سے کہ علی تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ نہ ابراہیم نے کیا, نہ اسماعیل نے کیا, نہ اسحاق نے کیا, نہ موسیٰ نے کیا, نہ عیسیٰ نے کیا. کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے مولا علی سے اگر آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو اسی ممبر پہ بیٹھ کے مجھے بتاؤ اللہ دکھتا کیسا ہے, اللہ کے بال کیسے ہیں, اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں, اللہ کے ہونٹ کیسے ہیں, اللہ کے ناک کیسی ہے, اللہ کے ہاتھ اور پاؤں کیسے ہیں, اللہ کا جسم کیسا ہے. جب اتنا کہا اس شخص نے تو علی فرماتے کہ اپنا چہرہ اٹھا اور ادھر دیکھ, اللہ ایسا ہے. کیا کہا؟ اپنا چہرہ اٹھا ادھر دیکھ, اللہ ایسا ہے, یعنی علی جیسا. علی کو کیا بنا دیا؟ خدا. یہ کفر گنو ان کے کہ ڈائریکٹ اللہ کو کہاں پہنچا دیا انہوں نے. میں کہتا ہوں ان کے نہ ابو بکر صدیق, نہ عمر فاروق, نہ عثمان غنی تو چھوڑو, ان کے یہاں تو خدا بھی سلامت نہیں ہے. اتنا گندا عقیدہ ان کا کفریہ والا. اس کے تیسرے مقرر, چوتھے مقرر ہے اس کے, جس کا نام ہے غلام علی. میں تو کہتا ہوں غلام خبیث ہے یہ, اس نے تو حد پار کر دی. کیا کہتا معلوم نہیں ہے؟ یہ کہتا ہے کہ علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ کا رب ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ کا رب ہے, علی اللہ کا خالق ہے, اللہ کا رازق ہے. علی اللہ کو علی نے پیدا کیا, اللہ کو علی نے رزق دیا, اور کہتا ہے کہ علی اللہ سے بہت بڑے ہیں. یہ تو حد کی نا اس نے. دوسری حد دیکھو کیا کی, دل دکھتا ہے اس بات پہ
کیا کہتے ہیں معلوم ہے اللہ کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی میراث تو یہ ہے کہ وہ سیدہ کے گھر پہ اپنے داڑھی سے جھاڑو لگائے. جس رب کے بارے میں ہم نے سنا تھا جسمانیت کا کوئی تعلق نہیں، اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے، اور ہم تو انتظار میں تھے کہ روز محشر میں اللہ کا دیدار کریں گے کہ کیسا حسین ہوگا ہمارا رب، اور اس نے تو داڑھی بھی دے دی، یعنی اللہ کو دیکھا اس نے کہ اللہ کی داڑھی بھی ہے. اور اتنا بڑا گستاخ کہ رب کو جھاڑو لگوا رہا ہے وہ داڑھی سے. یہ عقیدہ تو کافروں کا بھی نہیں ہے، مشرکوں کا بھی نہیں ہے. مشرک بھی اپنے خداؤں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ جھاڑو لگوائے اپنے خداؤں سے. پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ پہ، چوکھٹ سیدہ پہ سجدے کرے. اللہ کی معراج ہے کہ فاطمہ زہرا کے گھر پہ کیا کرے؟ وہ سجدے کرے. پھر کہتا ہے وہ کہ اللہ کے سر کی تاج ہے کہ فاطمہ زہرا کے نالین کی مٹی کو اپنے سر پہ لگائے. یعنی فاطمہ زہرا کی مٹی، نالین کی، جوتے چپر کی، اس کا وجود اللہ میں. اتنا گندا عقیدہ ان کا کہ ڈائریکٹ علی کو خدا بنا دیا. اب اس کے علاوہ بھی آپ نے کیا کہوں میں، اس کے ایک 5ویں مقرر ہے وہی جمعہ والے، جن کے یہاں جمعہ جو کہہ رہا تھا کہ جمعہ حرام ہے، واجب القتل ہے، ماتم کرو نماز نہ پڑھو. کیوں نہ کہیں گے؟ اس لیے کہ جن کے خدا کی کوئی اوقات نہیں تو عبادت کی کیا اوقات ہوگی. تو بندہ کہتا ہے، اور نام کیا اس کا؟ علی باقر نقوی. وہ کہتا ہے خمینی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. یہ خمینی کون ہے؟ یہ عراق کا ان کا بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا، بہت مانتے اس کو. اور اتنا مانتے ہیں کہ اگر خمینی کہہ دے کہ بیٹا تو بو کھا لے تو یہ بو بھی کھا لیں گے. کہہ دے بیٹا تو کنویں میں کود جا، یہ کنویں میں کود جائے گا. اتنے بڑے اس کے چاٹو ہے یہ. تو کہتا ہے کہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، خمینی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی. آسمان، زمین، ستارے، چاند، روح، فرشتے، ہر چیز فنا ہو جائیں گی سوائے اللہ کے ذات کی. بس وہ ہی رہے گا، اللہ ہی رہے گا، اور کوئی بھی چیز دنیا میں موجود نہیں ہوگی. اتنا تو بندے نے صحیح عقیدہ بتایا. اس لیے کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ کل فانی اللہ یبقا، کہ ہر چیز فنا ہو جائیں گی سوائے اللہ کے ذات کے. لیکن پھر کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف اللہ کی ذات ہوگی، کوئی نہ ہوگا، تو اللہ کا دل گھبرائے گا. کیا ہوگا؟ اللہ کا دل گھبرائے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ تم اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو نا تو ان برائیوں سے بچ جاؤ. اعلیٰ حضرت نے کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے روز محشر اور قیامت کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سور پھونکی جائیں گی تو پوری دنیا فنا ہو جائے گی. دوبارہ فرمایا کن فیکن، تو پھر دوبارہ ساری چیزیں زندہ ہو جائیں گی. سور پھونکا جائے گا، ہر چیز زندہ ہو جائیں گی. اور جب ساری چیز فنا ہو جائیں گی سوائے اللہ کے ذات کے، تو کوئی بھی چیز نہ ہوگا سوائے اللہ کے. تو اللہ کہے گا کون ہے وہ بادشاہ جو اپنی بادشاہت پہ اتراتے تھے؟ آؤ میرے سامنے. تو کہاں ہے وہ مالدار جو اپنی مالداری پہ اتراتے تھے؟ آؤ میرے سامنے. کوئی بھی اللہ کے سامنے نہیں آئے گا. تو کئی سالوں کے بعد جب اللہ چاہے گا تو فرمائے گا کن فیکن، ہو جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن ان کا عقیدہ دیکھو کیا ہے. یہ بس آخری بات پھر ختم کر دوں میں اپنی بات. یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب تنہائی میں ہوگا تو اس کا دل گھبرائے گا، وہ پریشان ہوگا کہ کوئی ہو جو میرا دل بہلائے، کوئی ہو جو کیا کرے، میری تعریف کرے. اللہ کہے گا یتعارف بظلمتہ، کوئی ہے جو میری تعریف کرے، کوئی ہے جو میری بڑائی بیان کرے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک آواز آئے گی انا. کیا آواز آئیں گی؟ انا، میں ہوں، قلب القلوب، ہم ہیں تیرے دل بہلانے کے لیے. تو اللہ کی آواز سنے گا نا، اللہ کہے گا آئنا آئنا. یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ تو علی فرمائیں گے انت علی، میں علی ہوں. اب ذرا دیکھو ہمارا عقیدہ کہ کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، صرف موجود وہی ہوگا جو خدا ہوگا. اب ان کیا دیکھو خدا کتنے پیدا ہوتے ہیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ کہے گا انت علی، میں علی ہوں. تو پھر اس کے بعد ایک آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں. پھر ایک آواز آئے گی انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. ایک آواز آئے گی انا حسن، میں حسن ہوں. ایک آواز آئے گی انا حسین، میں حسین ہوں. پھر یہ پانچوں کہیں گے کہ اللہ ہم تیری تعریف کے لیے ہے.
کتنے خدا بنائے انہوں نے؟ 5. اور یہ عقیدہ تو غیروں کا بھی نہیں ہے، ان کے یہاں تو تیری مورتی ہے نا، وشنو، برہما اور شیو. اور یہ عقیدہ تو عیسائیوں کا بھی نہیں ہے، ان کے یہاں تو اللہ کا بیٹا اور روح قدس. لیکن ان لوگوں نے تو حد پار کر دی، 5 سے نہیں بلکہ 6-7 بنا دیا خدا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہے گا اللہ کہے گا کہ ہاں تم تو ہو، لیکن تم تو وہ ہو جو میں ہوں، یعنی تم کیا ہو؟ میں ہوں. پھر اس میں سے محمد کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انتا جل جلالہ منی شانہ، تیری ذات جل جلال ہے، تیری ذات جل شان ہے. تو اللہ کہے گا کیا خوب میری تعریف کی ہے. اور اللہ کہے گا انتا جل جلالہ ومنی شانہ، یہ تو تیری ذات جل جلال ہے اے محمد، یہ تو تیری ذات جل شان ہے اے محمد. یہ تو نے اپنی تعریف کی ہے، میری تعریف کر. یہ تو نے کیا کی ہے؟ اپنی تعریف کی ہے، میری تعریف کر، اس لیے کہ تو میں ہوں. اور یہ تو ان کا عقیدہ ہے نا کہ شیو بھی ایک، برہما بھی ایک، اور سارے خدا ایک. پھر علی آئیں گے، علی فرمائیں گے انتا جل جلالہ انتا منی شانہ، کہ تیری ذات جل جلال ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو علی سے فرمائے اللہ یہ تو نے تیری تعریف کی، میری تعریف کر. یہ 5 کہیں گے تو اللہ ان 5 سے کہے گا کہ تم نے تو اپنی تعریف کی، میری تعریف کرو. پھر اللہ مایوس ہوگا، استغفر اللہ، اللہ مایوس ہوگا کہ کوئی نہیں ہے جو میری تعریف کرے. تو پھر کہتے ہیں خمینی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ پردے اٹھائے جائیں گے، ایک خاتون ظاہر ہوگی جس کے ادب میں یہ 5 کھڑے ہو جائیں گے. یہ 5 کیا ہوں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے السلام علیکہ یا ملک اللہ، تجھ پہ اللہ کی سلامتی ہو اے اللہ کی ملکہ. استغفر اللہ. ہے کون وہ؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور کیا کہتے ہو اپنی کتاب میں کہ اس وقت روئے زمین پہ مکہ عرب تو نہیں ہوگا، اس لیے ملک العرب نہیں کہہ سکتے. تو کیا کہتے ہیں انہوں نے؟ ملک اللہ، اللہ کی ملکہ. تو وہ جب حضرت خدیجہ آئیں گی تو یہ 5 کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت خدیجہ سلام کہیں گے اللہ السلام علیکہ، اے اللہ میں تجھے سلام کرتی ہوں. پھر اللہ سے کہیں گی اللہ میں تیری تعریف کرتی ہوں. اور پھر کیا کہیں خدیجہ کہ اللہ میں تیری تعریف کرتی ہوں اس لیے نہیں کہ تو میرا رب ہے، کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اے اللہ میں تیری تعریف اس لیے نہیں کرتی بلکہ میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تو دل بھی نہیں رکھتا اور دل میں محمد کو بھی رکھتا ہے. تو دل بھی نہیں رکھتا اور دل میں محمد کو بھی رکھتا ہے، اس لیے میں تیری کیا کرتی ہوں؟ تعریف کرتی ہوں. پھر کہتی ہے کہ اللہ میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تو نے اپنا وجود علی میں بنایا ہے. تو نے اپنا وجود کس میں بنایا ہے؟ علی میں بنایا ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ پھر خدیجہ کہتی ہے کہ اللہ میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تو حسن میں چھپا ہوا ہے. تو کس میں چھپا ہوا ہے؟ حسن میں چھپا ہوا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ خدیجہ کہتی ہے اللہ سے کہ اللہ میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تیرا خون حسین کا خون ہے اور تیرا قتل حسین کا قتل ہے. اب ان لوگوں نے خدا کو بھی قتل کر دیا کہ تیرا خون حسین کا خون، تیرا قتل حسین کا قتل، تیرا زخمی ہونا حسین کا زخمی ہونا. پھر کہتے ہیں کہ جب اتنی تعریف کر کے حضرت خدیجہ چپ ہو جائیں گی تو فاطمہ کہیں گی کہ اللہ میں رہ گئی ہوں، اے اللہ میں رہ گئی ہوں، میری تعریف تو انہوں نے کی نہیں، میں رہ گئی ہوں، میری تعریف کر رہی ہے. تو پھر خدیجہ فرمائیں گی کہ اللہ میں تیری تعریف اس لیے نہیں کرتی کہ یہ 4 تجھے مانتے ہیں، یہ 4 تجھے محمد، علی، حسن، حسین تجھے مانتے ہیں، اس لیے میں تیری تعریف نہیں کرتی. میں تو تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ فاطمہ بھی تجھے مانتی ہے. اب اللہ محتاج ہے فاطمہ کے ماننے کی. استغفر اللہ. تو یہ ان کے عقیدے ہیں. تو اب مجھے بتاؤ بچنا ہے کہ ان لوگوں سے؟ کیا ان کے طور و طریقے پہ ماتم کرنا ہے تمہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گندے عقیدوں سے ہماری پناہ فرمائے. اس لیے کہ گندے عقیدے کسی دھرم میں نہیں ہے ان کے علاوہ. کوئی دھرم نہیں جن کے علاوہ کوئی دھرم دکھا دے
جن میں اتنی گندی عقیدے رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ان گندے عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہجرت صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین کے بالخصوص ہم سب کی مرحومین کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، آمین۔